بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود 12واں پارہ، آیت نمبر 116 اور 17 کا ترجمہ یہ ہے: فلولا کان من القرون من قبلکم، ایسا کیوں نہ ہوا ان لوگوں میں، ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض، کہ ان میں وہ لوگ جو سمجھدار تھے، وہ زمین میں فساد پھیلانے سے لوگوں کو منع کرتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے لوگ یہ کام کیا کرتے تھے، ممن انجینا منہم، اور یہ وہ تھے جن کو ہم نے نجات دی، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور وہ جو ظالم تھے وہ ان نعمتوں اور آسائشوں میں پڑے رہے جو انہیں دی گئیں، وکانوا مجرمین، اور وہ مجرموں کے عادی تھے، جرائم کے عادی تھے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ جو بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک کر ڈالے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، جبکہ وہاں پر ایسے لوگ موجود ہوں جو اپنی اور دوسروں کی اصلاح کی فکر میں لگے ہوئے ہوں۔ یہ دو آیات ہمارے سامنے آئی۔ پہلی آیت میں لفظ فساد آیا ہے اور دوسری آیت میں مصلحون لفظ اصلاح آیا ہے۔ فساد کسے کہتے ہیں، اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے، اللہ کے حق میں کوتاہی کی جائے یا بندوں کے حق میں کوتاہی کی جائے، اسے فساد کہا جاتا ہے۔ اور اس کو روکنے کے لیے، نیکی کو پھیلانے کے لیے، نیکی کو وجود میں لانے کے لیے جو کوشش کی جائے، جو محنت کی جائے، اس کو اصلاح کہتے ہیں۔ فساد یہ بنیاد بنتا ہے قوموں کی اور لوگوں کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا، اور اصلاح یہ سبب بنتی ہے قوموں کے بچنے کا ذریعہ، قوموں کی نجات کا اور قوموں کی ہدایت کا۔ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں، ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ فساد اور اصلاح کا پیمانہ بدل گیا۔ ہمارے ہاں جو جتنا زیادہ اللہ کی نافرمانی میں آگے ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہی ہمارے ملک اور ہماری قوم کو بچائے گا، اور اس کو اتنی ہی زیادہ قبولیت اور مقبولیت حاصل ہوتی ہے۔ جس کو قرآن اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں فسادی بتا رہا ہے، فساد پھیلانے والا بتا رہا ہے، قوم کی بربادی کا ذریعہ بتا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں اسے اتنی ہی زیادہ پذیرائی ملتی ہے۔ ٹی وی پر، اخبارات میں، سوشل میڈیا پر، عوام میں، ہر جگہ اس کے چرچے ہوتے ہیں، اور جو نیکی کی بات کرے کہتے ہیں یہ تو ویسے ہی ہے، اس کی کون سنتا ہے، اس کو کوئی کھاتے میں ہی نہیں لاتا۔ بخاری شریف کی غالباً روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی ہے، اس ساری بستی کو ہلاک کر ڈالو۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، میں جا کے ان کو ہلاک کر دوں گا، مگر ایک ایسا بندہ بھی وہاں رہتا ہے جس نے پل بھر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے، لم یعصک طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی آپ کا حکم اس نے نہیں توڑا، تو اس کو بھی ہلاک کر ڈالو یا اس کو بچا لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی ہلاک کر ڈالو۔ تو جبریل علیہ السلام حیران ہوئے، فرمایا اسے ہلاک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ وہ رہتا ہے وہ ساری قوم نافرمانی اور گناہوں میں مبتلا ہے، اس کی پیشانی پہ کبھی بل تک نہیں آیا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے اور اپنے آپ کو نیک سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو بھی ہلاک کیا جائے گا، اور جو وہاں رہنے والے نافرمان ہیں ان کو بھی ہلاک کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں ایسے آدمی کو بہت شریف، نفیس، اچھا انسان سمجھا جاتا ہے
جو کسی کو کچھ نہ کہے، جو روک ٹوک نہ کرنے والا ہو، جی یہ تو سب کے ہاں جاتے ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی سے کچھ کہا نہیں ہے. تو یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ نہ کہنے والا تمہاری نگاہ میں تو نفیس اور شریف ہوگا، ہمارے یہاں نہیں ہے. گناہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، زمین میں نافرمانی ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہی ہے اور اس کی پیشانی پہ بل بھی نہیں آ رہا، کہتا ہے خوشی کا موقع ہے، چلتا ہے، ایک ہی زندگی میں موقع ملتا ہے، اس پہ بھی میں ان کی خوشی میں خواہ کی کوئی پریشانی ڈال دوں. نہیں، ہمیں قرآن یہ کہہ رہا ہے، ہمیں حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جب یہ زمین میں فساد کو روکنے والے نہیں رہتے ہیں پھر ہم زمین میں ان قوموں کو ہلاک اور برباد کر دیا کرتے ہیں. اور اگر ہم اپنی دنیا داری کے حساب سے دیکھیں نا، تو اگر ہماری اپنی ذات کے معاملے میں کوئی آدمی بات کرے، ہماری عزت پہ کوئی بات کرے، ہمارے احترام میں کوئی فرق آئے، ہماری غیرت جوش میں آ جاتی ہے. ہمارے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات کرے، ہمارے کاروبار، ہمارے گھر پہ کوئی اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کرے، ہم فوراً جذبات میں آ جاتے ہیں. اور جہاں اللہ کے دین کی بات آئے وہاں پہ غیرت نہیں جاگتی، وہاں کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے، یہ دنیا چلتا ہے، ہمیں یہاں پہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو ہمیں یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ زمین میں فساد کو روکنا یہ سمجھدار لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور اس کو ختم کرنا اس کا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں. پھر ہم مزید اس آیت کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ، وہ قوم جہاں پہ کچھ لوگ رہتے ہوں، ان میں ایسا آدمی بھی ہو جس کے سامنے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو اور وہ اس نافرمانی کو روک سکتا ہو، اور وہاں پہ نافرمانی کو روکا جا سکتا ہو، اور اس کے باوجود وہ نافرمانی کو نہ روکے، اس کو ختم نہ کرے، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. تو ہم جو اس وقت جس معاشرے میں سانس لے رہے ہیں، ہم نے اپنی ہلاکت اور بربادی اور تباہی کا پورا انتظام کر لیا ہے، ہم نے اس میں کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے. اب یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی شفقت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ڈھیل کا معاملہ فرما رہے ہیں، ہمیں مہلت دے رہے ہیں کہ شاید یہ توبہ طائب ہو جائیں. تیسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی برائی کو دیکھے اور وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہو، اسے اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے. مثال کے طور پہ شارع فیصل سے ہم گزرتے ہیں، بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، ان پر بےہودہ قسم کی تصاویر لگی ہوتی ہیں، وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم نہیں ہٹا سکتے. لیکن اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے تو وہ تو ہم ختم کر سکتے ہیں. اپنے ہاتھ سے روکے. وہاں جس خاتون نے جو حلیہ بنا رکھا ہے، وہی حلیہ ہماری بیٹی، ہمارے گھر میں رہنے والی، ہماری بہو، ہماری گھر والی وہ اپنا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو ہم اس بات کے پابند ہیں اسے ہاتھ سے روکیں. اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو فرمایا پھر اپنے ایمان کی خیر مناؤ. پھر اس کا مطلب ہے ایمان اندر اتنا مر گیا ہے، اتنا ختم ہو گیا ہے کہ اب اس میں جان ہی نہیں رہی ہے کہ وہ کسی کو منع کر سکے. اپنے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے، دل میں ایسی بے چینی ہو، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا اللہ یہ کتنا غلط ہو رہا ہے. جیسے ہم کہیں نا آگ لگ جائے تو آدمی آگ بجھانے کے لیے پہلے خود کوشش کرتا ہے، پھر دوسروں کو بلاتا ہے، بھائی آگ لگ گئی ہے، آؤ اسے بجھائیں، میرا گھر جل رہا ہے، میرا دفتر جل رہا ہے. اور اگر وہ بھی نہ کر سکے تو جو اس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ لے کے وہاں سے باہر بھاگ جاتا ہے. تو فرمایا جہاں گناہوں کی آگ لگی ہو اس آگ کو بجھانے کے لیے پہلے اپنا ہاتھ استعمال کرو. وہ نہیں کر سکتے دوسروں کو بلاؤ، وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں کڑن تو ایسی ہو کہ یا اللہ آپ کے حکموں کی نافرمانی کی جا رہی ہے، ہم اسے کیسے برداشت کریں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور ہمارے معاشرے میں اگر ہم 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو ہر خاندان میں، ہر تقریب میں، ہر جگہ ایسے بڑے لوگ موجود ہوا کرتے تھے جو یہ روک ٹوک والا کام کر لیتے. کہتے ابا دیکھ لیں گے، دادا دیکھ لیں گے، چھپ چھپا کے نافرمانی کی جاتی تھی. اور اب جو ماحول بن گیا ہے، اب تو یہ روک ٹوک کا تماشا ہی ختم ہو گیا ہے. اب تو ڈنکے کی چوٹ پہ تماشا لگتا ہے، اور بڑے بوڑھے بھی کہتے ہیں کہ خیر ہے، کیا کریں، بچے ہیں، کرنے دو.
یعنی ہم نے اس نافرمانی کو ہضم کر لیا ہے، ہمیں وہ راس آ گئی ہے۔ تو جب صورتحال اتنی آگے چلی جائے تو پھر جو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب یہ معاملہ آتا ہے تو پھر ان کو ہم ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں، اور یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، یہ جرائم کے عادی بن گئے، اور ہم ان کو پھر ہلاکت کی طرف لے گئے۔ اور فرمایا اگر ان میں اصلاح کرنے والے موجود ہیں تو پھر ان کے بچنے کا کوئی امکان ہے، اور جو آج اصلاح کرنے کی کوشش کرے وہ اتنا ہی زیادہ بدنام ہوتا ہے، خاندان میں بھی بدنام، گھر میں بھی بدنام، محلے میں بھی بدنام، کہیں گے یہ ہر جگہ ٹانگ اڑاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے دین کی بات کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے غیرت کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے جذبات کو استعمال کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہم مسلمان ہیں، ہم پیدائشی بھی مسلمان ہیں، ہمارا دنیا میں آنا بھی اسلام کے ساتھ ہے اور ہمارا مرنا بھی اسلام کے ساتھ ہے۔ تو یہ بیچ کا جو تھوڑا زمانہ ہے، ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے دفتر کے ماحول کو گناہوں کے جراثیم سے پاک کریں، نافرمانی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں۔ اس پر ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے تو 100 دفعہ کہتا رہے، اس لیے کہ ہم نے تو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے تو صرف اللہ کے لیے جینا ہے، ہم نے تو اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ اس میں ہمیں اگر کوئی ہماری عزت پہ 10 دفعہ بات کرتا ہے کرتا رہے، لیکن اللہ کے دین پہ کوئی بات کرے گا تو پھر ہمیں غیرت آئے گی، پھر ہم اس کو روکیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ تم اللہ کے دین کے بارے میں کیسے زبان درازی کرتے ہو۔ یہ ہمیں قرآن پاک کی ان آیات سے بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی